اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین ہدایت و منکرین رسالت و قرآن کو تعجب کے ساتھ یا توبیخ کے طور پر یہ خطاب کیا ہے کہ تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا۔ دوسرے الفاظ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، جب کہ تم میت تھے، مردہ تھے، تمہیں اللہ نے زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد تمہیں پھر اللہ مارتا ہے اور اس موت کے بعد تمہیں پھر زندہ کرتا ہے اور اس کے بعد زندہ کر کے تم اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یہ سب کچھ آپ مشاہدہ کرتے ہو، دیکھتے ہو، پھر کیسے ممکن ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کا انکار کر رہے ہو؟ انسان کو متوجہ کیا ہے انسان ہی کی زندگی اور انسان کی زندگی میں جو تحول ہے، موت اور حیات کا تسلسل ہے، مراحل ہیں، ان کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے، جو صبح و شام انسان کے سامنے تکرار ہوتے ہیں، احیاء بھی اور موت بھی، اور اس کے باوجود پھر انسان انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ انکار سے مراد بھی منکرانہ یا انکاری طرز زندگی ہے، نہ کہ وہ چیز جو عموماً مومنین کے ذہنوں میں، مسلمین کے ذہنوں میں کافر کے نام پر جو اصطلاحی کافر کی تفسیر ذہن میں ہے، قرآن کی اصطلاح یا قرآن کا استعمال لفظ کفر کا اس سے زیادہ وسیع معنی میں ہے۔ بہت سارے معارف قرآن کریم کی اصطلاحات ہیں جنہیں ہم جو معنی ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے، راسخ ہے، دیکھا دیکھی سنا کر جو معنی ہمارے ذہنوں میں پک گیا ہے، نسل اندر نسل سب کے ذہنوں میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے، اس معنی نے محدودیت پیدا کی ہے قرآن کے مطالب کے بارے میں انسان کے ذہن میں۔ یعنی قرآن ایک مطلب کو وسعت کے ساتھ اور زیادہ کھلے دائرے میں بیان کرتا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں جو معنی بیٹھا ہوا ہے اور راسخ ہے وہ اس وسعت کو محدود کر دیتا ہے۔ مثلاً جیسے ہم قرآن کی ایک اصطلاح ہے حیات دنیا، اور حیات دنیا کی تعریف و تفسیر خود قرآن کریم نے کی ہے لہو اور لعب، اور لہو اور لعب کا جو معنی ہمارے ذہنوں میں ہے، مترجمین قرآن، مفسرین قرآن، محشئین قرآن جو معنی مراد لیتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر تمام قارئین قرآن بھی اسی معنی کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں، وہ ہے کھیل کود۔ اور یہ تفسیر باعث بنتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو قرآن کی اصطلاح کے مطابق
لہو کر رہے ہیں، لعب کر رہے ہیں، لیکن کھیل کود نہیں کر رہے، بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی میں معاملات انجام دے رہے ہیں. بالکل شاید زندگی بھر میں کبھی انہوں نے کھیل کود نہیں کیا ہو، نہ وقت ضائع کرنے کے لیے، نہ تفریح کے طور پر، اور نہ ہی صحت کے لیے. ساری بعض لوگوں کی زندگی ہے ایسے مکمل طور پر کھیل کود سے بالکل پاک اور منزہ ہے. خوب، لیکن لاہوی ہیں یہ لوگ، لعب کی زندگی گزار رہے ہیں. خوب، یہ لوگ جو لہو اور لعب ان کی زندگی میں ہے لیکن یہ کھیل کود نہیں کرتے، ان آیات سے ہدایت نہیں لے سکتے، چونکہ ان کے نزدیک ہماری زندگی دینی ہے. چونکہ دین کھیل کود کو حیات دنیا کہتا ہے، لعب اور لہو کھیل کود کو کہتے ہیں، اور ہماری زندگی میں کھیل کود نہیں ہے، اس لیے ہم لہوی اور لعبی زندگی نہیں گزار رہے. جبکہ قرآن کے اصطلاح کے مطابق وہ کاملاً لہوی زندگی گزار رہے ہیں اور لعبی زندگی گزار رہے ہیں. چونکہ لہو اور لعب کھیل کود کو نہیں کہتے، کھیل کود مصادیق لہو میں سے ہے، مصادیق لعب میں سے ہے. لعب بے مقصد کاموں کو کہتے ہیں. وہ کھیل کود ہو، کھیل کود کو اس لیے لعب کہتے ہیں چونکہ مقصد نہیں ہوتا اس کے اندر، یا اور معاملات ہوں. مثلا ایک انسان ہے، پڑھائی کر رہا ہے لیکن بے مقصد پڑھائی کر رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، بے مقصد مطالعہ کر رہا ہے، اور کوئی اور کسی شعبے کے اندر بڑی دلچسپی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، محنت کے ساتھ مصروف ہے، لیکن مقصد نہیں ہے، کوئی مقصدیت نہیں ہے اس کے اس کام کے پیچھے. خوب، یہ لہو لعب میں مبتلا ہے، بھائی کہ کھیل کود نہیں کر رہا یہ. یا اسی طرح لہو اس کام کو کہتے ہیں جو انسان کو مقصد سے دور کر دے. اپنی جگہ پر وہ کام اچھا ہو، بے شک خوب ہو، لیکن یہ اچھا کام انسان کو اپنے بنیادی مقصد سے دور لے جاتا ہے، مقصد خلقت سے دور لے جاتا ہے، مقصد زندگی سے دور لے جاتا ہے. یا وہ مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے معین کیا ہے، اس مقصد سے یہ کام، یہ نیک کام، یہ اچھا کام، یہ سنجیدہ کام، یہ مفید کام، یہ انسان کو دور لے جاتا ہے. تو قرآن کے نزدیک یہ لہو ہے، لیکن عام اصطلاح کے مطابق، مترجمین کی اصطلاح کے مطابق یہ بہت ہی اچھا کام ہے، چونکہ کھیل کود نہیں ہے. اس وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے ان معانی کی وجہ سے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ قرآن کی بات کی جہت تبدیل کر دیتے ہیں، رخ بدل دیتے ہیں. کسی اور سمت میں انسان چلا جاتا ہے، قرآن کسی اور سمت میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے، لے کے جانا چاہتا ہے، ہم کسی اور سمت میں چلے جاتے ہیں. ہدایت کا معنی ہی یہی ہے، وہ نشانیاں، وہ علامتیں، وہ رہنما چیزیں جو انسان کو مقصد، منزل اور راستے کی نشاندہی کرے، اسی کو ہدایت کہتے ہیں. لغت میں بھی یہی چیزیں ہدایت ہیں، اور قرآن نے بھی انہی کو ہدایت کہا ہے. جہت دینا صحیح سمت میں، جو سمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی ہے. لیکن اگر ہم قرآن کی اصطلاحات کو اس طرح سے سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوں، سنی سنائی باتیں ذہن میں رکھی ہوئی ہوں جو یہی سمت ہماری موڑ دیتی ہیں، جدھر قرآن جہت دینا چاہتا ہے اس جہت میں ہم اس ذہنیت کے ساتھ نہیں جاتے، ہم کسی اور جہت میں چلے جاتے ہیں، تو ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھا لیتے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی کر لیتے ہیں، ہدایت اس میں شامل نہیں ہوتی، چونکہ جہت ہی بدل دی ہم نے اپنی اس ذہنیت کی وجہ سے. اس لیے ہر قدم پر یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی تعبیرات، قرآن کریم کی ترکیبات اور قرآن کریم کی اصطلاحات کو خود قرآن ہی کے تناظر میں سمجھیں کہ قرآن نے کیا مقصود
اس سے لیا ہے، قرآن کی اصطلاح اس میں کس بات پر قائم ہے؟ اس میں سے کفر ہے جو بہت اہم ہے. جیسے ایمان بنیادی قرآنی اصولوں میں سے ہے، وہ اصول جو ہدایت کی ساری عمارت اس ستون کے اوپر قائم ہے، اور ایمان کا جس طرح ہم نے معنی سمجھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ عمارت ہدایت کی اس پہ کھڑی ہی نہیں ہو سکتی، چونکہ ایمان ذہنیت کا نام ہے، اعتقاد کا نام ہے. اس کے اوپر کوئی ہدایت کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی. لیکن ایمان سے جو قرآن مراد لیتا ہے کہ ایمان زندگی کے اندر انسان وہ وسائل، وہ راستے، وہ طریقے، وہ اصول، وہ حقائق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے مقرر کیے ہیں، متعارف کیے ہیں، ان پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا اور ان کے سہارے زندگی گزارنا اطمینان کے ساتھ، اس کو ایمان کہتا ہے قرآن. لیکن ہم کہتے ہیں کہ عملاً انسان جیسے ہو رہا ہے ابھی، جو لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اعتقاد کی وجہ سے، چونکہ اللہ پر اعتقاد ہے ان کا، لیکن وہ حقائق زندگی گزارنے کے یا جن اصولوں پر ان کا ایمان اعتقاد عملی ہے یا رجحان ہے یا بھروسہ اور اطمینان و اعتماد ہے، وہ کچھ اور ہیں. مثلا ہم عمومی طور پر دیکھ لیں کہ انسان اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جن اصولوں پر زندگی گزار رہا ہے، جن حقائق کے اوپر اپنی زندگی کا انحصار کیے ہوئے ہے، یہ وہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے تھے، لیکن اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے. یہ بھی اسی بنیاد پر ہے کہ قرآن ایمان کسی اور واقعیت کو کہہ رہا ہے، اور ہم نے ایمان کے باب میں ایک خود اصطلاح اپنی قائم کر لی ہے علوم کی، جو قرآن سے مختلف ہے، یعنی جہت بدل دیتی ہے کہ اب ہم قرآن کے تمام حقائق عملی طور پر نظر انداز کر کے مومن ہیں، اور راسخ مومن ہیں، اور معتقد مومن ہیں، اور پکے مومن ہیں، اور توقع ہے کہ ہمارا انجام مومنین والا ہوگا اس زندگی کا. کفر بھی اسی طرح ایمان کا نقطۂ مقابل ہے، اور ایمان اگر اعتماد کا نام ہے اور اطمینان کا نام ہے، امن و امان کا نام ہے، کسی شے کے اوپر، کسی حقیقت کے اوپر اعتماد کر کے اور اس کو عمل میں لانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے ایمان، تو کفر بھی اسی کی مقابل شکل ہے، اسی کی متضاد شکل کو کفر کہتے ہیں، کہ اس حقیقت کو، اس راہ کو نظر انداز کر دینا، اعتقاد کے ذریعے نظر انداز کر دینا، یا نہ اعتقاد میں بے شک اس کو قبول کرتے ہوں، مانتے ہوں، لیکن عمل میں اس کو نظر انداز کر دینا اور اس کے متبادل کسی راہ کو اپنا لینا. خوب، یہ کفر، قرآن اسی کو کفر کہتا ہے، نظر انداز کرنا، انکار کرنا، پس پش ڈال دینا ان حقائق کو یا ان اصولوں کو، ان ضوابط کو، ان قوانین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں، ان سب کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا جیسے باقی لوگ گزار رہے ہیں. جن چیزوں پہ ان کا انحصار ہے ان پہ ہمارا بھی انحصار ہے، جن وسائل کو وہ مانتے ہیں انہیں کو ہم بھی مانتے ہیں. یہ کفریہ زندگی ہے. لیکن ہم نے جو اصطلاح قائم کی ہوئی ہے کہ کفر ایک گروہ بنا دیا ہے جو اعتقاد نہیں رکھتے ان چیزوں پر، لیکن جو نظر انداز کرتے ہیں الہی تعلیمات کو، الہی راستوں کو، الہی اصولوں کو، الہی حقائق کو، ان کو ہم کفر شمار یا ان کی زندگی کو کفریہ شمار نہیں کرتے. اس لیے یہ کافرین، یعنی یہ جو عملاً الہی نظام کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے ہیں، یہ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتے ان آیات سے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں کہا کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کر سکتے ہو اللہ کا انکار، یعنی اللہ کی الوہیت کا انکار، اللہ کی ربوبیت کا انکار، اللہ کی الہیت کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کا انکار، یہ کیسے کر سکتے ہو تم؟ یعنی اس طرح سے زندگی گزار رہے ہو جیسے اللہ کا وجود ہے ہی نہیں ہے.
اس طرح سے نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہو. کفر باللہ یعنی اپنی زندگی میں اللہ کو مکمل نظر انداز کیا ہوا ہے آپ نے. کسی مقام پر آپ اللہ کی پرواہ نہیں ہے، اللہ مد نظر نہیں ہے، اللہ ملحوظ نہیں ہے آپ کی زندگی میں، آپ کے فیصلوں میں، آپ کے ارادوں میں، آپ کے ترجیحات میں. کسی جگہ بھی اللہ ملحوظ نہیں ہے. آپ کی انفرادی زندگی میں، آپ کی سماجی زندگی میں، آپ کے سیاسی نظام میں، آپ کے معیشتی نظام میں، آپ کے کسب و کار میں، آپ کے روابط میں، آپ کے گھر میں، کسی جگہ بھی اللہ ملحوظ نہیں ہے. تو اسی کو کفر باللہ کہتے ہیں. یہ کیسے اللہ کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہو؟ مقصود یہ ہے اللہ کو نظر انداز نہ صرف اللہ کی ذات یعنی نظام خداوند تبارک و تعالی جو اللہ نے آپ کے لیے زندگی کے لیے مقرر کیا ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جب کہ تم ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور اس سے خود بھی گزرتے ہو، اور یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے سب سے زیادہ تم مشاہدہ کرتے ہو، اور وہ ہے اماتہ و احیاء. خداوند تبارک و تعالیٰ کا از جملہ نظام الوہیت و ربوبیت اماتہ و احیاء ہے، ایک نظم کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ. اور جیسے پہلے باقی مطالب کے ضمن میں یہ کہا تھا کہ اماتہ و احیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کا باقی امور کی طرح ایک نظام کے طور پر ہے، نہ کہ جزئی ارادوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جزئی فیصلوں کے ساتھ یہ نظام اماتہ و احیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کا انجام پاتا ہے. یعنی فوری فیصلے اور حادث فیصلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ارادہ کیا کہ کسی چیز کو احیاء کیا جائے اور جو حی ہے اس کو مار دیا جائے، اس کو موت دے دی جائے. اس طرح نہیں ہے، بلکہ ایک قانون ہے، نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نظام خلقت ہے. اس نظام خلقت میں یہ دونوں چیزیں اس کے اندر رکھ دی گئی ہیں، قانون کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ. اماتہ و احیاء یعنی جو میت ہے اس کو احیاء ہونا ہے، اور جو حی ہے اس کو اماتہ کرنا ہے، مارنا ہے، یا اس کو موت آنی ہے. ایک ترتیب کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ ہے. لیکن انسان کے لیے جو احیاء و اماتہ ہے وہ باقی موجودات سے مختلف ہے. باقی موجودات ایک ان کا اماتہ ہے وہ ایک احیاء ہے، اور اس احیاء کے بعد پھر اماتہ ہے لیکن دوبارہ احیاء نہیں ہے. یعنی باقی زمین پہ چیزیں یہ وجود میں آتی ہیں لیکن میت ہوتی ہیں، اور پھر ان کے اندر حیات آ جاتی ہے، ان کو احیاء کیا جاتا ہے. اس احیاء کی اپنی مقررہ مدت پوری کرتی ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کا اماتہ ہو جاتا ہے، یعنی موت آ جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں، پھر نہیں اٹھائی جاتی، دوبارہ پھر زندہ نہیں کی جاتی. وہی چیزیں پھر نہیں زندہ کی جاتی، بلکہ وہ الہی نظام کے مطابق دوبارہ، جیسے مٹی سے اگر کوئی چیز پیدا ہوئی ہے تو دوبارہ مٹی بن جاتی ہے، اور پھر وہ مٹی کا دوبارہ جو نظام ہے وہ اس کے مطابق دوبارہ کسی سلسلے کے اندر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے. جو مادی چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تغیر کا، تبدل کا قانون رکھا ہوا ہے کہ انہیں دائماً بدلتے رہنا ہے، صورتیں، شکلیں، کیفیات اور عوارض ان کے اوصاف، خصوصیات ان کی دائماً بدلنی ہے، ہمیشہ بدلنی ہے ان کی. یا بعض دیگر علماء کے بقول کہ ان کی بنیاد نے بھی بدلتے رہنا ہے، جو ان کی مادی بنیاد ہے، جو ان کا جوہری بنیاد ہے، ذاتی بنیاد ہے، اس نے بھی بدلتے رہنا ہے، وہ بھی وجود میں آ کے اگر وہ مادی چیزیں ہیں تو اسے تغیر و تحمل کے ساتھ ہی رہنا ہے. قرآن کی آیات بھی یہ بتاتی ہیں کہ یہ چیزیں دائماً تحول اور تغیر میں رہتی ہیں. انہیں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ان کا اسی دنیا میں ہے،
اماتہ و احیاء کا، جو تبدل و تغیر کی صورت میں ہے۔ لیکن انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت قانون و نظام اللہ نے احیاء و اماتہ کا، یعنی موت و حیات کا قرار دیا ہے، اور انسان کو اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے جو انسان کے لیے ملموس ہے، مشہود ہے، محسوس ہے، اور انسان اس کا ناظر ہے، اور بلکہ خود اس سے گزر رہا ہے، اس لیے اس کے لیے زیادہ قابل فہم اور قابل شناخت ہے۔ اسی لیے تعجب کے ساتھ یا توبیخ کے طور پر، سرزنش کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے تم انکار کرو، کفر باللہ کرو، جب کہ یہ اپنی موت بھی تمہیں پتہ ہے، اپنی حیات بھی تمہیں پتہ ہے، اپنی دوبارہ موت تمہارے علم میں ہے، اور پھر اس کے بعد ہر چند وہ چیز تمہارے مشاہدہ میں نہیں ہے، دوسری حیات پھر جو آپ کو ملے گی وہ تمہارے مشاہدہ میں نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے بتا دیا، مبرہن کر دیا، ثابت کر دیا ہے وحی کے ذریعے کہ پھر آپ کو دوبارہ حیات ملے گی اس اماتہ کے بعد۔ لیکن 3 چیزیں تو آپ کے مشاہدے میں ہیں۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ آپ پہلے زندہ نہیں تھے، مردہ تھے، پھر زندہ ہوئے تم، پھر اس دوسری جو پہلی زندگی آپ کو ملی، اس زندگی کا دورانیہ آپ نے گزارا جتنا بھی تھا، اور اس دورانیے کو گزارنے کے بعد پھر تم میں موت آئی۔ یہ 3 مرحلے ہر ایک کے مشاہدے میں ہیں، اپنے بھی اور اپنے سامنے دوسرے انسانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی انسان خود پیدا ہوا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں پیدائش سے پہلے زندہ نہیں تھا، مردہ تھا۔ وہ اس مردہ میں اللہ نے جان ڈال کے انسان بنایا، مجھے بنایا، پھر میں نے یہ حیات گزاری، اور پھر مجھے موت آئے گی، اور جتنے انسان ہیں میرے علاوہ ان سب کو بھی موت آتی ہے۔ اس لیے جم کا صیغہ ہے، یعنی یہ جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ایک نظام کے طور پر قانون تکرار ہو رہا ہے اس سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، وہ تم مشاہدہ کرنے والے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم سارے انسان جو ابھی موجود ہو، جو مر چکے ہیں، جو وجود میں آئے ہیں لیکن زندگی گزار کے تمہارے آباء و اجداد مر چکے ہیں، اور وہ سب اموات تھے، پھر احیاء ہوئے، پھر احیاء کے بعد دوبارہ مرے، پھر احیاء ہوں گے، دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا۔ وہ تمہارے مشاہدے میں نہیں ہے ابھی، لیکن وہ ہے یقینی، اسی طرح سے جس طرح یہ احیاء یقینی ہے جو تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور جس سے خود گزرے ہو، وہ بھی اتنا ہی یقینی ہے، اس کے اندر بھی شک و شبہ ذرا برابر نہیں ہے جیسے اس احیاء میں شک و شبہ نہیں ہے تمہارے۔ خوب اس بیچ میں اب کیسے گنجائش رہ جاتی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرو اور اللہ کو ملحوظ رکھے بغیر، اللہ کو مد نظر رکھے بغیر، اور اللہ کی ہدایت و نظام کو جٹلا کے، تکذیب کر کے، نظر انداز کر کے زندگی گزارو، جیسا کہ گزر رہی ہے انکاری زندگی، نظر انداز، اللہ کو نظر انداز کر کے جو زندگی گزر رہی ہے وہ یہی جسے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم خود بھی اسی سے گزر رہے ہیں۔ خوب یہاں مقصود یہ بیان کرنا نہیں تھا کہ حقیقت حیات انہیں سمجھ میں ہے یا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حقیقت حیات سمجھانی ہے قرآن میں، یا حقیقت موت ان کی سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی۔ اگر نہیں آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حقیقت موت انسان کو سمجھانی ہے نا۔ قرآن کا لہجہ یہ ہے کہ یہ وہ بات ہے جو سمجھے ہوئے ہیں، یہ یعنی موت و حیات کی تشریح نہیں ہو رہی، انسان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 کام تم دیکھ رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو اور ان سے گزر رہے ہو، موت و حیات دونوں تمہاری تجربی چیزیں ہیں، تمہاری مشہود چیزیں ہیں، تمہاری سمجھی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ نظام جس کے اندر ہو، تم خود ہو، اس کا حصہ ہو اور اس کی زد میں ہو، اس کے تحت ہو رہے کام تم جا رہے ہو،
یہ تمہارا سمجھا ہوا نظام ہے. اسی لیے تعجب کے ساتھ اگر انسان جیسا علماء نے اس آیہ کے ذیل میں بھی اور دیگر مقامات پر جہاں بھی موت و حیات کا ذکر آیا ہے اور آتا ہے تو فوراً یہ تأثر دیتے ہیں کہ انسان کے لیے نہ حقیقت موت سمجھنا ممکن ہے اور نہ ہی حقیقت حیات سمجھنا ممکن ہے. یہ دعویٰ پہلے کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد خود موت کی تشریح میں اور موت حیات کی تشریح میں تفسیر میں مصروف ہو جاتے ہیں. خوب اگر ناممکن ہے تو پھر آپ کو بھی یہ محال نہیں کرنی چاہیے، نہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. دعوی محال کر کے پھر خود یہ تأثر دیتے ہو لیکن آپ خود سمجھتے ہیں، شاید باقی نہیں سمجھتے، اور آپ باقی لوگوں کو بھی موت و حیات سمجھانا چاہتے ہیں. قرآن تو اس طرح سے نہیں کر رہا. قرآن تو انسان کو موت و حیات کی نسبت جاہل نہیں قرار دیتا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کے بارے میں یہ فرض سامنے رکھیں کہ انسان نہ موت کو سمجھتا ہے نہ حیات کو سمجھتا ہے، تو پھر یہ نہیں لہجہ بنتا کہ تم موت و حیات سے گزر کے موت و حیات کے مراحل طے کر کے کیسے اللہ کا انکار کر رہے ہو تم. یہ توبیخ، سرزنش یا تعجب اس وقت بنتا ہے کہ جب انسان ایک تو عملاً موت و حیات کے تسلسل میں گزر بھی رہا ہے اور ان کو بخوبی سمجھتا بھی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ سمجھتا ہے، یعنی پڑھے بغیر. اس کے لیے اگر انسان برفرض دین کی تعلیم نہیں ہے، علوم دینی نہیں سمجھا ہوا، تو بھی موت و حیات دونوں کو سمجھتا ہے. اگر انسان نے رائج عصری تعلیم حاصل نہیں کی تو بھی موت و حیات کو بخوبی سمجھتا ہے. انسان نے اگر سائنس نہیں پڑھی ہوئی، فزکس نہیں پڑھی ہوئی، کوئی چیز علم نام کی کوئی چیز بھی اس نے نہیں پڑھی، تو بھی یہ موت و حیات کو سمجھتا ہے. انسان ہے اگر اور صاحب شعور ہے، خلقت اس کی سالم ہے، فطرت اس کی سالم ہے، ذہن اس کا سالم ہے، یا تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، اختلال ذہنی رکھتا ہے، اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید نہ سمجھتا ہو. لیکن باقی ہر انسان جو مثلا معمولی انسانوں کو دیکھیں تو وہ بہت کچھ سمجھتے ہیں. مثلا انہیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہمارے ارد گرد اشیاء کیا ہیں، دیوار ہے، یہ روڈ ہے، یہ گاڑی ہے، یہ دکان ہے، یہ میری ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ دوسروں کی چیز ہے، یہ میری چیز ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ گھر کے وسائل ہیں، یہ چیز اس کام آتی ہے. یہ سب کچھ شعور رکھتے ہیں نا. یہ انہوں نے علم دین سے تو نہیں سیکھا. یہ جو روزمرہ زندگی میں لوگ گزار رہے ہیں، کام کرتے ہیں، وسائل کو پہچانتے ہیں، راستوں کو پہچانتے ہیں، اشیاء کو پہچانتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا، نہ نام پتہ ہوتے ہیں، نہ انہیں خاصیتیں پتہ ہوتی ہیں. وہ گھر کے اندر ہی ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے. اسے گھر کے برتن سارے پتہ چل جاتے ہیں کہ گھر کے اندر یہ کپڑے ہیں، یہ برتن ہیں، یہ کھانے کے ہیں، یہ پکانے کے ہیں، یہ صفائی کے ہیں، یہ فلاں چیز ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے. بچے کو بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے کون سے ہیں، اس کے ماں باپ کے کپڑے کون سے ہیں. خوب یہ علم دین سے تو نہیں یہ اس کو پتہ چلا. یہ اس کا فطری اندر باطنی شعور ہے. یہ فہم، یہ ادراک اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، اور انسان اسی وجہ سے دیگر موجودات سے ممتاز ہے. جانور اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ یہ ساری چیزیں شعور اس کے اندر آ جائے. وہ اتنا شعور ہے کہ اس کو چارہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چارہ ہے، لیکن یہ چارہ میرے مالک کا ہے یا میرے لیے ہے، کسی اور جانور کے لیے ہے. یہ کھیت ہمارے لیے ہے، کسی اور کا کھیت ہے. یہ نہیں ہے شعور. آخر عمر تک کسی جانور کی نسل میں یہ شعور پیدا نہیں ہوگا، یا اسے نہیں پتا کہ یہ چیزیں کس کے لیے ہیں، وہ چیزیں کس کے لیے. لیکن انسان کو معلوم ہے. نہ سائنس پڑھا ہوا ہے انسان، نہ علم دین پڑھا ہوا ہے، پھر بھی یہ شعور، چونکہ یہ بھی اللہ نے اس کو شعور دیا ہے. اللہ نے خلقت میں اس کی فطرت میں عقل رکھ دی ہے، شعور رکھ دیا ہے، فہم رکھ دیا ہے. یہ حواس 5
یہ اسی لیے ہے کہ یہ ان چیزوں کو، ان حقائق کو سمجھے اور سمجھ جاتا ہے. ان 5 چیزوں کو، دیکھنے والی چیزوں کو بخوبی دیکھتا ہے، سننے کے ذریعے بہت سارے حقائق کو سمجھتا ہے، سونگ کے بہت ساری چیزوں کو تشخیص دیتا ہے، علم دین پڑھے بغیر، علم دنیا پڑھے بغیر، سائنس پڑھے بغیر. یہ جتنی دنیا کے ان پڑھ آبادی ہے، اور ابھی بھی ان پڑھ زیادہ ہیں ان پڑھے لکھوں سے، ہمارے ملک میں تو قطعاً زیادہ ہیں، باقی دنیا میں بھی ایسے ہی ہیں کہ ان پڑھ زیادہ ہیں مجموعی طور پر تعلیم یافتہ لوگوں سے، لیکن وہ ان پڑھ زندگی کی ہر چیز کا شعور رکھتے ہیں. یعنی یہ وسائل، یہ اوزار، یہ امور ان کو پتہ ہیں سارے. جانور کون سے جانور ہیں، خطرناک جانور، حشرات، جنگل، درندے کون سے ہیں، چرندے کون سے ہیں، پرندے کون سے ہیں، یہ ساری شعور ان کے اندر ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اب اس لیے قرآن کریم نے یہ تو نہیں ان کی پہچان کروائی کہ یہ تیتر ہے، یہ بٹیر ہے، یہ چڑیا ہے، یہ فاختہ ہے. یہ تو خود انسان شعور رکھتا ہے ان چیزوں کا، اور اللہ نے اس شعور کو دینی شعور ہی قرار دیا، فطری شعور قرار دیا ہے. عقل اسی لیے دی ہے، انہی چیزوں کے لیے، حواس انہی حقائق کو سمجھنے کے لیے دیے ہیں. وحی کے ذریعے یا علوم کے ذریعے جو انسان کی رہنمائی ہوتی ہے وہ اس سے آگے کی ہے. وہ ان امور کی وجوہات، ان کے علل، ان کے اسباب، ان کے خواص، ان سے استفادہ، ان سے افادہ، ان کی ترکیب، یہ سمجھنے کے لیے ہیں، نہ کہ اصل ان کی موجودیت اور اصل ان کے فوائد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ انسان علوم کے ذریعے سمجھتا ہے یا علم دین کے ذریعے سے سمجھتا ہے، یا دین اس کو یہ شعور دیتا ہے. یہ انسان کا ذاتی شعور ہے. عقل اچھائی برائی بھی انسان خود سمجھتا ہے. لہٰذا وہ لوگ جو کوئی دین نہیں رکھتے، اچھائی برائی وہ بھی سمجھتے ہیں، فائدہ نقصان وہ بھی سمجھتے ہیں. یا جو لوگ دین رکھتے ہیں لیکن دین پڑھا نہیں ہے، ویسے پیدائشی طور پر وراثتی دین رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ اچھائی برائی کا شعور موجود ہے. انہیں ظلم و زیادتی اور عدل و انصاف میں فرق صاف معلوم ہوتا ہے. موت و حیات ان حقائق میں سے ہے، ان بدیہیات میں سے ہیں کہ جس کی فہم، جس کی پہچان انسان کو ہے، بے شک اس کی جزیات، اس کی تفاصیل، اس کے عوامل، اس کے حقائق وہ ممکن ہے نہ ہوں، جیسا کہ نہیں ہے، لیکن قرآن ان تفصیلات کی طرف انسان کو نہیں متوجہ کر رہا. یہی جو ظاہری ایک عمل ہے بنام موت اور ایک حادثہ بنام حیات. حادثہ سے مراد اردو اصطلاح نہیں، عربی اصطلاح ہے یہ. حادثہ یعنی وقوع. یہ وقوع جو موت کے نام پر انسان کے سامنے روزانہ پیش آتا ہے، اور یہ وقوع جو حیات کے طور پر انسان کے سامنے پیش آتا ہے، یہ انسان کی سمجھی ہوئی چیز ہے، بدیہی چیز ہے. بدیہیات کے اوپر بھروسہ کر کے، چونکہ بدیہیات تعلیم سے بھی بے نیاز ہیں. بدیہیات ان معلومات کو کہتے ہیں جن کے لیے انسان کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. ذہنی سلامتی اور حواس کی سلامتی کافی ہے ان حقائق کو سمجھنے کے لیے. جیسے دن اور رات، دن اور رات، یہ دن ہے، یہ رات ہے. اس کے لیے اگر کوئی دوسروں کو تعلیم دے تو یہ احمق انسان ہے، چونکہ یہ بدیہیات میں سے ہے. دن رات ہر انسان کو پہچان ہے، دن کی اور رات کی، ظلمت کی، روشنی کی. یہ ساری چیزیں بدیہیات میں سے ہیں، یہ سمجھائی نہیں جاتی، سمجھا ہوا ہے انسان ان کو. لہٰذا قرآن کریم نے انسان کو ان چیزوں کا بھی حوالہ دیا ہے. یہ دن اور رات، اور دن اور رات کا بدلنا، یہ تو جانتے ہو تم کہ دن اور رات بدل رہا ہے. اب غور یہ کرنا ہے، فکر یہ کرنا ہے کہ کیوں بدلتا ہے، مسلسل دن کیوں نہیں رہتا، مسلسل رات کیوں نہیں ہوتی، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات، ایک تسلسل کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ یہ عمل تکرار ہوتا ہے. یہ سمجھو، یہ نہیں تمہاری سمجھ میں، لیکن دن کیا ہے، رات کیا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. اور اسی کی طرف قرآن نے ہمیں حوالہ دیا ہے، توجہ کروائی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جسے آپ کو
غور کرنا چاہیے ان امور کو سمجھنے کے لیے جو نہیں سمجھتے ہو، جن سے غافل ہو، ان غفلتوں سے نکلنے کے لیے ان بدیہیات کو مد نظر رکھو۔ تو موت و حیات امور بدیہیہ میں سے ہیں، انسان کے لیے شناخت کے طور پر بدیہیات میں سے ہیں۔ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ موت کیا ہوتی ہے یا حیات کیا ہوتی ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ یہ حیات ہے، یہ موت ہے۔ اور قرآن کریم نے موت و حیات انسان کے ساتھ مخصوص قرار نہیں دی۔ موت و حیات تمام موجودات جو اس کائنات میں ہیں اور جو انسان کی شناخت میں ہیں اور انسان کی زندگی سے مربوط ہے اور تعلق ہے جن چیزوں کا، ان سب کے بارے میں موت و حیات قرآن نے ذکر فرمائی ہے۔ کائنات تو بہت ہی وسیع ہے، یعنی انسان کے تصور سے زیادہ، چونکہ وسعت تصور ہر چیز سے زیادہ ہے۔ جیسے انسان کا خیال ہے، قوت تخیل، یہ سب سے وسیع چیز ہے، وسیع میدان قوت تخیل ہے، اور سب سے تیز ہے، رفتار میں سپیڈ سب سے زیادہ تخیل کی ہے۔ انسان کے علاوہ، انسان کے تخیل کے علاوہ باہر جو حقائق ہیں ان میں ابھی تک سرعت نور، روشنی کی سپیڈ کہا گیا کہ سب سے زیادہ ہے۔ تمام مادی چیزوں میں سب سے تیز حرکت روشنی کرتی ہے، کم ترین وقت میں زیادہ ترین فاصلہ طے کرتی ہے روشنی۔ باقی چیزیں آرام سے جاتی ہیں، جیسے آواز، یہ بھی فاصلہ طے کرتی ہے لیکن یہ آرام سے جاتی ہے۔ پانی ہے، ہوائیں ہیں، یہ کند رفتار ہیں، ان کی سپیڈ زیادہ نہیں ہے، یہ بہت محدود، زیادہ وقت لیتی ہیں۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے لیے ہوا بہت زیادہ وقت لیتی ہے، آواز بھی کافی وقت لے لیتی ہے کہیں پہنچنے کے لیے۔ اور باقی موجودات تو ہمارے سامنے ہیں، جیسے پتھر ہیں، جیسے باقی چیزیں، اول تو حرکت نہیں کرتے، اگر حرکت بھی کریں تو بہت وقت لیتے ہیں۔ لیکن طبعی موجودات میں روشنی تیز ترین چیز ہے۔ یہ انسان کے علاوہ باہر، انسان سے باہر کے حقائق میں یہ تیز رفتار ہے روشنی۔ اگر انسان کے اندر موجود خصوصیات کو نظر میں رکھیں تو روشنی سے زیادہ تیز خیال ہے انسان کا، قوت خیال، تخیل انسان کا۔ مثلا ابھی آپ ہزاروں میل دور کا تصور فوراً کر سکتے ہیں، لیکن ہزاروں میل دور روشنی کو کافی ٹائم لگے گا پہنچتے ہوئے۔ وہ اتنی تخیل کی رفتار سے روشنی نہیں جاتی۔ روشنی انسان کے باہر جو حقائق ہیں ان میں تیز ترین ہے، لیکن انسان کو شامل کریں تو تخیل سب سے زیادہ تیز ہے۔ اور وسعت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو تصور انسان کا، تخیل کی طرح تصور، یعنی جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کسی بھی حقیقت کی یا کسی بھی غیر حقیقی منظر کا تصویر ذہن میں بنانا، یہ سب سے زیادہ وسعت اس کے اندر ہے۔ لیکن کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کی ہے، یہ مادی کائنات، یہی ستاروں اور سیاروں اور کہکشانوں والی کائنات، یہ انسان کے تصور سے زیادہ وسیع ہے، بڑی ہے۔ انسان کا تصور نہیں پہنچ سکتا، اس قدر وسعت ہے اس کے اندر۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی وسیع کائنات کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنی بڑی ہے، کیوں اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کے اندر کیا چیز ہے، یہ جاننا انسان کے لیے باقی ہے۔ ابھی تو اس کو اس کی باؤنڈری ہی پتہ نہیں چلی، سرحد ہی پتہ نہیں چلی کہ یہ آخری حصہ اس کا ہے کہاں ہے۔ بلکہ فلاسفہ میں ایک قدیم سے بحث رہی ہے کہ یہ کائنات جو موجود ہے اس کی حد ہے یا نہیں ہے۔ خوب بیشتر فلاسفہ اس بات کے معتقد ہیں کہ اس محدود ہے، اس کو حتماً محدود ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس کے لیے دلائل بہت سارے پیش کیے ہیں کہ لامحدود ہونے کی صورت میں یہ عقلی محظور پیش آتے ہیں، پس حتماً یہ محدود ہے یہ کائنات۔
لیکن ان دلائل کے باوجود بھی ابھی تک جو انسان کے علم میں بات آئی ہے وہ کائنات لامحدود ہے، کوئی حد نہیں ہے کائنات کی، نہ انسان اس کو عقلی دلیل سے کشف کر سکا ہے، تلاش کر سکا ہے، نہ مشاہدے سے. خصوصاً آج کے اس پیش رفتہ دور میں جو مثلا جو نئی انسان ٹیلیسکوپ بناتا ہے، دوربین بناتا ہے، وہ یہ انسان کو بتاتی ہے کہ یہ کائنات جو تجھے پتہ چل گئی ہے یہ ایک چھوٹا سا محلہ ہے کائنات کا. وہ جو منظر وہ دکھاتی ہے آگے وہ لامحدود ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ دوربین یہ نہیں بتاتی کہ یہ آخری سرحد ہے، بلکہ وہ یہ بتاتی ہے اس سے آگے کائنات پھیلی ہوئی ہے، اور شاید انسان کبھی بھی نہ پہنچ سکے کائنات کی تمام سرحدوں تک اور تمام وسعتوں تک اور تمام حدود تک. ایک حصہ کائنات کا انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے زمین، اور منظومہ شمسی کا کچھ حصہ انسان کی زندگی کے ساتھ اس کا ربط ہے، واضح ربط ہے. اب ممکن ہے فلسفی ربط اور ہستی شناسی کے لحاظ سے بہت ساری چیزوں کا رابط ہو جو واضح نہیں ہے، شناختہ شدہ نہیں ہے، لیکن ان کا تعلق ہے زمین کے ساتھ اور زمین میں رہنے والوں کے ساتھ. لیکن شناختہ شدہ جو روابط ہیں، تعلق ہیں انسان کے، وہ زمین کے اندر جو کچھ ہے اور زمین کے اطراف میں جو کچھ ہے، اس کے ساتھ انسان کا ایک تعلق ہے، انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں. خوب اس زندگی میں انسان اگر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انسان کی زندگی سے مربوط یہ محلہ، کائنات کا یہ محلہ جو منظومہ شمسی کہلاتا ہے، اور منظومہ شمسی کا وہ محلہ جس میں زمین ہے اور جس میں انسان ہے، ابھی اس کی بات ہم کر رہے ہیں، چونکہ وہ حقائق ہم سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں اور ہماری زندگیاں ان سے تعلق رکھتی ہیں. ان کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہی نظام موت و حیات ایک تسلسل کے ساتھ ان کے اندر قائم کیا ہوا ہے. ہر چیز کے اندر جو بھی مادی کائنات میں جو چیز بنتی ہے وہ قانون موت و حیات کے اندر بنتی ہے، اسی نظام کے اندر تشکیل پاتی ہے. یعنی ابتدائی وجود اس کا وہ موت سے شروع ہوتا ہے. ہم عموماً موت کو ایک عدمی چیز سمجھتے ہیں کہ موت عدم کا نام ہے، معدومیت ہے موت. لیکن قرآن کی تعبیرات کے مطابق نا، موت بھی ایک امر وجودی ہے، جس طرح حیات ایک امر وجودی ہے. جیسے قرآن کا فرمان ہے کن تم امواتا، تم میت تھے، مردہ تھے، نہ کہ معدوم تھے، تم نہیں تھے. اس نیستی کو تو نہیں قرآن کہہ رہا کہ تم تھے یا نہیں تھے، یہ تو نہیں کہہ رہا قرآن کہ تم نہیں تھے. تھے، تم موجود تھے، لیکن مردہ تھے تم. کن تم امواتا، یعنی پہلی حالت، ابتدائی حالت تمہاری موت تھی، موت کی شکل میں تم موجود تھے، مردہ تھے تم، مرے ہوئے تھے تم. اب یہ وہ چیز ہے جو ہمیں تھوڑی سمجھنی ہوگی. اصطلاح قرآن کی موت کی، چونکہ بہت وسعت کے ساتھ قرآن نے موت کو اور حیات دونوں کو انسان سے زیادہ وسیع تر مفہوم میں یا دائرے میں بیان کیا ہے. ہمارے ذہن میں جو موت و حیات ہے وہ سانس رکنا، سانس چلنا. زندہ ہے یعنی سانس چل رہی ہے، مر گیا ہے سانس ختم ہو گئی ہے. یہ موت و حیات کا ایک مصداق ہے، یہ معنی نہیں ہے موت و حیات کا. سانس چلنا و سانس بند ہونا، تنفس اور تنفس کا خاتمہ، یہ موت و حیات. قرآن اسے نہیں موت و حیات کا معنی نہیں مانتا. یہ مصداق ہے، یہ انسان کے ساتھ یا جانور کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اس طرح مرتا ہے اور اس طرح. قرآن یہ فرما رہا ہے کہ انسان و دیگر موجودات بھی اسی طرح سے ہیں. ان کا جو پہلا
آغاز وجود ہے، شروع کا وجود، ابتدائی وجود ان کا یہ مردہ وجود ہے، یعنی موت ہوتی ہے، اس موجودگی میں موت کے ساتھ یہ ہمکنار ہوتے ہیں، یعنی نہ کہ سانس نہیں ان کی چل رہی ہوتی، ابھی سانس تو ڈالی نہیں ان کے اندر، سانس والے شاید یہ سانس والی چیزیں ہی نہیں ہیں، لیکن میت ہیں، مردہ ہیں یہ۔ ابتدائی ان کا آغاز جس وجود سے ہوتا ہے، شروع موجودات کا جو آغاز ہوتا ہے اس کائنات میں، وہ موجودات جو پہلے نہیں تھے اور اب وجود میں آتے ہیں، یعنی جن کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے حادثات، حادث چیزیں جو نہیں تھیں اور اب ایجاد کی جا رہی ہیں، اب خلق کی جا رہی ہیں، اب بنائی جا رہی ہیں، اب ان کو وجود دیا جا رہا ہے، یہ سب شروع میت سے ہوتا ہے، حیات سے آغاز نہیں ہوتا، یعنی پہلی حالت، ابتدائی حالت ان کی وہ موت والی ہے، میت کی صورت میں شروع کرتے ہیں اپنا وجود۔ یعنی اگر ہم یہ سادہ الفاظ میں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان موجودات کو خلقت کا ان کا آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے ان کا وہ مردہ وجود بناتا ہے۔ مردہ وجود قرآن کی اصطلاح ہے، ہم آج کی رائج اصطلاح اس کو کہیں کہ خام مواد، یعنی ہر چیز کا وجود خام مواد سے شروع ہوتا ہے، پہلے وہ خام چیز بنائی جاتی ہے، پھر اس خام مواد کو تبدیلیاں اس کے اندر لائی جاتی ہیں، اضافات ہوتے ہیں، ترکیبات ہوتی ہیں، اس کے اندر مختلف تحولات آتے ہیں اور اس میں کمی بیشی زیادہ کی جاتی ہے، یہ خام مال، اور یہی خام مال پھر آگے مختلف شکلیں بناتا بناتا آخری شکل ایک بڑی حسین شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ مثلاً صنعتوں میں جو کام ہوتا ہے، تخلیق میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے فیکٹریوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، مزدور، لیبر، مینیجر، مالک جو بھی ہیں، ان کے لیے یہ قرآنی حقیقت سمجھنا بہت آسان ہے، چونکہ خود بنا رہے ہیں یہ چیزیں۔ باقی بھی جو نہیں بنا رہے ان کے سامنے بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ یہ لوگ خام مواد خریدتے ہیں۔ فرض کریں آج ہمارے پاس جو برتن ہیں بڑے خوبصورت بنے ہوئے چینی کے برتن، یہ شروع کہاں سے ہوئے؟ ان کا خام مواد پہلے اکٹھا کیا گیا، پھر وہ خاص ترکیب کے ساتھ ملایا گیا ہے، خاص درجے کے ساتھ، اس کے اندر پھر پانی ملایا گیا، اس کے اندر رطوبتیں، کیمیکل، فلاں کرتے کرتے ایک لمبا سفر اس خام مواد نے طے کیا ہے۔ اب ممکن ہے ہمارے اردو زبانوں کو خام مواد سمجھ میں نہ آتا ہو، را میٹیریل، یہ را میٹیریل سے اشیاء کی خلقت شروع ہوتی ہے صنعتی دنیا میں، خام حالت میں۔ اور مثلاً ابھی جو کپڑے ہم سب نے پہنے ہوئے ہیں، اس کا خام مواد کیا ہے؟ کپاس۔ اس کا خام مواد کپاس ہے جو کھیتوں میں اگتی ہے، روئی جو مردہ ہے، یہ خام مواد ہے، وجود میں آتا ہے، یہاں سے پھر یہ دھاگا بنتا ہے، تصفیہ ہوتی ہے، اس کا دھاگا بنتا ہے، پھر دھاگا مختلف فیکٹریوں میں پہنچایا جاتا ہے، اس کی بنائی ہوتی ہے مشینوں میں، اور خوبصورت رنگوں کے ساتھ اور ڈیزائنوں کے ساتھ یہ کپڑے بن کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ پہلی حالت اس کی دیکھیں، وہ خام مواد تھا، اسی کو قرآن مردہ کہتا ہے، کنتم امواتا، یعنی وہ خام مواد تھے تم، شکل بھی نہیں تھی جو موجودہ ہے، ترکیب بھی یہ نہیں تھی، باقی مواد کے ساتھ بھی مخلوط نہیں ہوئے تھے، وہ آغاز وہاں سے ہوا۔ پھر اس کے بعد اس خام مواد کو خلقت کے نظام میں، صنعت میں، فیکٹری اللہ کے کارخانے میں اس کو ڈال دیا گیا، خام مواد کو۔ وہ خام مواد آگے بننا شروع ہوا، اور بنتے بنتے ایک مرحلہ ایسا آیا جب وہ مردہ، وہ خام مال تھا، یہ مردہ خام مال اب زندہ مال کہلانا شروع ہو گیا ہے۔ یہ مردہ تھا، اس نظام خلقت نے اس کو بنایا ہے، پروسیس کیا ہے، گزارا ہے آگے مراحل سے، مختلف ترکیبات اور
مختلف مراحل کے ساتھ، اور اب یہ وہی خام چیز اب زندہ چیز شمار ہوتی ہے. خوب مردہ جب تھی اور اب جب زندہ شمار ہوتی ہے، فرق کیا پڑا اس میں؟ فرق یہ پڑا ہے، یعنی قرآن جس کو مردہ و زندہ کہتا ہے، سانس نہیں ہے، تنفس نہیں ہے. ہر چیز کو قرآن مردہ بھی کہتا ہے، زندہ بھی کہتا ہے. زمین مردہ بھی ہے، زمین زندہ بھی ہے. اشیاء، مادی اشیاء زندہ بھی ہیں، مردہ بھی ہیں. معاشرہ، زندہ معاشرہ بھی ہے، مردہ معاشرہ بھی ہے. انسان، جانور، ہر مادی چیز کو قرآن زندہ بھی لحاظ کرتا ہے، مردہ بھی کہتا ہے اس کو. بائیں کہ جب زندہ کہتا ہے تو بھی سانس نہیں لیتی، جب مردہ کہتا ہے تو بھی سانس نہیں لیتی. تو سانس تو صرف انسان یا جانوروں میں حیات کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے، باقیوں کا اپنا نظام ہے ان کا. مردہ حالت قرآن کہتا ہے جب یہ چیزیں موجود ہیں لیکن ان کے طبعی آثار و اثرات جو ان کے اندر اللہ نے رکھے ہوئے ہیں وہ ظاہر نہیں ہو رہے. ان کے اندر ہیں، یعنی یہ جو بھی چیز وجود میں آتی ہے وہ بے خاصیت نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت ہے، کوئی اثر ہے جو اس نے ظاہر کرنا ہے، باہر دکھانا ہے، اپنے ارد گرد کی چیزوں پہ وہ اثر ڈالنا ہے اس نے. لیکن وہ اثر اس کے اندر چھپا ہوا، پنہان ہوتا ہے اور خاموش ہوتا ہے. وہ اثر اس کے اندر بجھا ہوا ہوتا ہے. پھر اسی خام چیز کو، اسی مردہ چیز کو، یہ مردہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ اس کا کوئی اثر یا وہ مطلوبہ یا متوقع اثر اس کا ابھی نمایاں نہیں ہو رہا، ظاہر نہیں ہو رہا ہے. پھر یہی چیز اس نظام خلقت میں آ جاتی ہے اور ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ اثر اس سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ مختلف اثرات ہیں، جیسے زمین، بجھی ہوئی زمین، خاموش زمین اپنا کوئی اثر نہیں دکھا رہی، نہ کچھ اگا رہی ہے، نہ کچھ گلا رہی ہے، نہ کچھ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خاموش پڑی ہوئی ہے زمین. اس کو قرآن مردہ زمین کہتا ہے. یہ عرض میتہ ہے، یہ مردہ ہے. یہ اس کو زندہ کرنا ہے. خوب زندہ کسے کریں گے؟ یعنی وہ تاثیر جو خود زمین کے اندر ہے، مٹی کے اندر ہے، لیکن وہ تاثیر باہر نہیں آ رہی. وہ کیسے آئے گی؟ جب اس میں پانی شامل ہوگا، جب اس میں رطوبت آئے گی، جب اس میں نمی آئے گی، جب اس میں کھدائی ہوگی، اس کو نرم کریں گے، اس کو ہموار کریں گے، اس کے اندر باقی جو ترکیباتیں آئیں گی. وہ ترکیبات طبعی طور پر کچھ تو ہوا کے ذریعے سے ہوتی ہیں، یعنی اسی خاموش بجھی ہوئی زمین پر، غیر متحرک زمین کے اوپر اب ہواؤں نے آ کر بہت ساری چیزیں، ہوائیں اپنے ساتھ، قرآن کی تعبیر کے مطابق کہ ہوائیں لواقع ہیں، تلقی کا عمل انجام دیتی ہیں. یعنی ہوائیں ان موجودات کو آپس میں ایک طرح سے ازدواج کرواتی ہیں. مختلف یہ ہواؤں کی ماموریت ہے کہ ہوائیں مختلف چیزیں درختوں سے یا زمین سے اٹھا کے دوسری جگہ جا کر منتقل کر دیتی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہوا اٹھا کے اپنے ساتھ لے جا کے دوسرے علاقوں میں منتقل کر دیتی ہیں، وہاں ان کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پرندے یہ کام کرتے ہیں، بارشوں سے یہ کام ہوتا ہے، دھوپ سے یہ کام ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر اس خام بجھی ہوئی ٹھنڈی خاموش چیز کو اب بنانا شروع کر دیتے ہیں، روشنی بھی اور ہر چیز. اور آہستہ آہستہ اسی زمین کے اندر وہ اثر باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں زمین زندہ ہو گئی ہے. مردہ تھی، زمین تھی. مردہ کا مطلب یہ نہیں کہ زمین ہی نہیں تھی، زمین موجود ہے لیکن مری ہوئی ہے، ٹھنڈی ہے، بجھی ہوئی ہے. اب وجود میں اب زندہ ہو گئی ہے، یعنی وہی بے خاصیت وجود صاحب خاصیت ہو گیا ہے. اب اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ آثار کا شے سے نکلنا، باہر آنا، برآمد ہونا،
یہ احیا ہے، یہ حیات ہے اس کی. آثار چھپے ہوئے ہونا یہ مردگی ہے اس کی، میت ہے، موت ہے اس کی. آثار کا اس سے باہر آ جانا یہ حیات ہے اس کی. خب ان کے اپنے اپنے نوعیت کے آثار ہیں. مثلا زمین مردہ زندہ ہوتی ہے. یہ قرآن نے بھی وسیع طور پر بہت ساری چیزوں کو زندہ بھی کہا ہے، مردہ بھی کہا ہے. اور لغت میں بھی ایسے ہے، لغت میں بھی عرب موت کو وسعت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو میت کہتے ہیں کہ یہ میت ہے یہ چیزیں. جیسے کبھی پانی کو بھی کہتے ہیں کہ یہ پانی مرا ہوا پانی ہے، یہ زمین مری ہوئی ہے مثلا، یا یہ ترکیب جو ہے شے ہے یہ مر گئی ہے. حتیٰ لغت میں شراب کو بھی کہتے ہیں مردہ شراب. مردہ شراب یعنی جس کا نشہ نہ ہو، جس کے اندر اس کی شراب کی خاصیت ہے نشہ دے، سکران، مسکر ہو، نشہ انسان کے اندر پیدا کرے. اگر شراب ہے، چونکہ شراب جب بنتی ہے تو اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے، اگر پڑی رہے، محفوظ نہ رکھا جائے اس کو، تو آہستہ آہستہ یہ نشہ اس میں ختم ہو جاتا ہے. اسی کو عرب لغت میں کہتے ہیں یہ مردہ ہے، یہ مردہ شراب ہے، یہ زندہ شراب نہیں ہے، چونکہ خاصیت نہیں ہے اس کے اندر. لہٰذا لغت میں بھی وسیع طور پر مردہ و میت بے خاصیتی کے معنی میں آیا ہے. اور وہ ہر وہ چیز جس کا اثر نمایاں نہیں ہے اس کو کہتے ہیں یہ مردہ ہے. اور وہ چیزیں جو اثر اپنا ظاہر کر رہی ہیں اور اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے ان کو زندہ شمار کرتے ہیں. بے شک وہ رشد و نمو نہ بھی کریں. یعنی زمین کی زندگی یہ نہیں ہے کہ زمین میں نباتات اگتے ہیں، یہ نباتات کی حیات الگ ہے، پودوں کی زندگی الگ ہے، زمین کی زندگی الگ ہے. یعنی زمین سے پودا اگنا یہ دو حیات ہیں. ایک زمین زندہ ہے جو پودا اگا رہی ہے، اور ایک پودا زندہ ہے جو رشد و نمو کر رہا ہے. زمین زندہ ہوئی ہے، اپنے اس کے آثار جو خاصیتیں ہیں اس کے اندر وہ نمایاں کر کے باہر دکھا رہی ہے، اور اسی طرح پودا بھی اپنا اثر رشد و نمو سے ظاہر کر رہا ہے. باقی آگے جو حیات کے مصادیق ہیں مختلف، جیسے نباتاتی نامیاتی حیات ہے، حیوانی حیات ہے، انسانی حیات ہے، جسمانی حیات ہے، مانوی حیات ہے، یہ سب مصادیق ہیں، یعنی آثار ہیں. ان آثار کے لحاظ سے ہم اس کو مختلف انواع شمار کرتے ہیں یا مختلف اقسام حیات کی شمار کرتے ہیں. اور یہ خاصیتیں نہ ہوں اگر تو اس کو میت کہتے ہیں، یہ موت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان کے وجود کا آغاز موت سے ہوا ہے، یعنی مردہ انسان پہلے بنایا گیا ہے، یا انسان کا خام مال مردہ تھا، اس میں کوئی خاصیت نہیں تھی. پھر یہ خام مال زندہ ہوا ہے، اس خلقت کے مرحلے میں ڈالا گیا ہے، پھر یہ زندہ ہو کے حیات، انسانی حیات کے ساتھ ظاہر ہوا ہے. یہاں حیات سے مراد انسانی حیات ہے، ورنہ انسانی حیات سے پہلے ممکن ہے دیگر معنوں میں یہ مردہ نہ ہو، اس معنوں میں یہ زندہ ہو، لیکن انسانی حیات چونکہ اس کے اندر نہیں تھی آثار، اس وجہ سے یہ خام مال مردہ تھا. یہ مردہ شروع ہوا بننا، پھر اس کے اندر زندگی آئی. یہ زندگی اب اپنا ایک دورانیہ اس کا طبعی طور پر ہے. یہ زندگی جو جیسے ابھی ہم یہی زندگی گزار رہے ہیں، اس مردہ خام حالت سے زندگی کی حالت میں، حیات کی حالت میں آئے ہیں، اس حیات کا دورانیہ ابھی گزار رہے ہیں، اور پھر موت آئے گی، یعنی پھر بے خاصیت ہو جائے گا یہ وجود. اس کے آثار جو ابھی جیسے یہ جسم ہے یہ ختم ہو جائیں گے، اس کے نہ سانس آئے گی، نہ سوجھ بوجھ رہے گی، نہ شعور رہے گا، نہ حرکات و سکنات، کچھ بھی نہیں رہے گا، بالکل میت، ٹھنڈا، خاموش. جیسے پہلی حالت میں جیسے خاموش تھا، اسی طرح اب دوبارہ اسی حالت میں چلا گیا ہے، یہ میت ہو گیا. اب دوبارہ اس کو پھر اٹھایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا. وہ اگلا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ انسان نے دیکھا ہوا نہیں ہے. یہ دیکھا ہوا ہے کہ میں جب
پیدائش سے پہلے موجود تھا لیکن مردہ وجود کے ساتھ موجود تھا، خام مواد کی صورت میں موجود تھا، خاصیتیں نہیں تھیں میرے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خلقت میں ڈالا، وہ خام مواد انسان بنا، زندہ ہوا، اور یہ دورانیہ زندگی کا انسان گزار رہا ہے. پھر ایک وقت آ کے مر جائے گا. یہ 3 مرحلے ہر انسان کے لیے بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے واضح ہیں، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ مسلمات میں سے ہیں، طے شدہ ہیں. انہی کو قرآن بنیاد بنا رہا ہے کہ یہ تو ہے، ہو رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. اب یہ تو پتہ ہے نا تمہیں، کنتم یعنی تھے، تم خام مواد تھے، مردہ تھے، بے خاصیت تھے، پھر تمہیں فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندہ کیا، یہ بھی تمہارے علم میں ہے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں خدا مار دے گا، یہ بھی تمہارے علم میں ہے، یہ بھی تجربہ ہے تمہارا. تمہیں اپنا بھی یقین ہے اور تمہیں دوسروں کا بھی پتہ ہے کہ انسان سارے مار دیے جائیں گے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، یہ نہیں دیکھی ہوئی چیز تمہاری، لیکن ثبوت میں، حقیقت میں یہ بھی اتنی ہی مسلم ہے جتنی پہلی 2 مرحلے مسلم تھے. یعنی تمہارا پہلے مردہ ہونا، پھر اس میت سے، موت سے زندہ ہونا، زندہ ہو کے پھر مرنا، یہ 3 مرحلے تو تمہارے آنکھوں کے دیکھے ہوئے مشہودات میں سے ہیں. یہ چوتھا جو حیات پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، یہ بھی اسی جیسا مسلم ہے. ہر چند تم نے دیکھا نہیں ہے لیکن یہ سمجھ سکتے ہو، اس کے اوپر بھی دلیل موجود ہے، قرینہ موجود ہے. اگر عقل سے کام لو تو اس چوتھے کو بھی اسی طرح سمجھو گے مشہود ہے جس طرح یہ 3 دیکھے ہوئے ہیں تمہارے مرحلے. ثم الیہ ترجعون، اور پھر جب اٹھائے جاؤ گے پھر نہیں مارے جاؤ گے. پھر اس کے بعد یہ احیاء ہے، پھر اماتہ نہیں ہے، پھر رجوع ہے، پھر اپنے اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے. الیہ، اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے تم. خوب، یہ چیز چونکہ انسان کے لیے ایک واضح، مسلم، سمجھی ہوئی حقیقت ہے، اس کو بنیاد بنا کر قرآن کریم نے فرمایا کیف تکفرون. اب کیا گنجائش ہے یہاں اللہ کا انکار کرنے کی؟ خوب، یہاں سے کیسے اللہ تک کیسے پہنچ گئے؟ ہم خام مال تھے، مردہ تھے، پھر زندہ کیے گئے، پھر مریں گے، پھر اٹھائے جائیں گے. یہاں سے اللہ کیسے بیچ میں ثابت ہو جاتا ہے؟ خوب، تبھی بات ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا شعور رکھتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ یہ مردہ میت زندہ کیسے ہو سکتا ہے. خوب، آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے نا، یہ میت زندہ کیسے ہوا، کس نے کیا؟ خود زندہ ہوا. خوب، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے اس کا. کیا میت خود زندہ ہو سکتا ہے؟ یعنی خام مال خود کچھ بن سکتا ہے؟ بے تاثیر چیز خود تاثیر اپنی دے سکتی ہے؟ یہ کوئی اس کے پیچھے نہ ہو، بنانے والا، خالق، رب، اس کا کوئی انشاء کرنے والا، کوئی اس کا صانع نہ ہو، خود ہی یہ خام مال خود ہی زندہ ہو جائے، پھر خود ہی زندہ ہو کے مر جائے. یہ ممکن ہے. یہی وہ چیز ہے جسے قرآن ان سے پوچھ رہا ہے کہ یہ تو ایک سادہ سی بدیہی چیز ہے کہ مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ مردہ زمین زندہ کیسے ہوتی ہے؟ مردہ موجود، مردہ کے مواد کیسے انسان بن گیا؟ مردہ چیز کیسے جانور بن گئی؟ مردہ چیز کیسے نبات بن گئی؟ پھر داستان حیات بہت وسیع ہے قرآن کریم میں، مختلف اس کی شکلیں، مصادیق قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں. لیکن اس آیہ کریمہ میں خوب یوں نہیں ہے کہ ایسی چیز کے اوپر توبیخ کی گئی ہے جو انسان کی سمجھ سے ہی بالا ہے، یعنی موت و حیات اور یہ مرحلے اور یہ ترتیب موت و حیات کی کہ تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. خوب، یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے سامنے ہیں، پھر بھی تم اللہ کا انکار کرتے ہو. زندگی میں اللہ کو نظر انداز کیا ہوا ہے تم نے، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس نے تمہیں مردہ وجود خام بنایا تھا، پھر خام سے تمہیں زندہ کیا، پھر زندہ کر کے تمہیں پرورش کی، پھر پرورش کر کے تمہیں پھر مارے گا، پھر مارنے کے بعد تمہیں پھر اٹھائے گا. یہ حقیقت قابل انکار ہے، اس کو نظر انداز کر سکتے ہو لیکن کیا ہوا ہے تم نے اپنی زندگی میں. یہ انسان کی زیادہ بڑی گمراہی ہے
کہ اتنی واضح حقیقت کو، اللہ کی ذات کو اور اللہ کے نظام کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہا ہے کہ گویا اس کائنات کا نہ کوئی بنانے والا ہے، نہ اس کو کوئی چلانے والا ہے، نہ اس میں کوئی نظام دینے والا، نہ ہدایت، اور نہ ہی میں اس طرح سے کسی کے بنانے سے بنا ہوں اور میں نے آگے دوبارہ یہ مراحل طے کرتے ہیں۔ یہ کیسے، یعنی جتنا تعجب کرے انسان کی اس حماقت پر، انسان کی اس نافہمی پر، انسان کی اس غفلت پر، وہ کم ہے۔ کیفا، جتنا تعجب کیا جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے انسان، کیسا نادان نکلا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ کو نظر انداز کر سکتے اس کائنات کے اندر، اس موت و حیات کے تسلسل کے اندر انسان اللہ کو بھول جائے؟ یہ ممکن ہے، لیکن بھولا ہوا ہے انسان۔ یہ عجیب کام کیا ہے اس نے، یہ حرکت کی ہے اس نے۔ ثم الیہ ترجعون، اب یہاں بہت باتیں کی ہیں علماء نے جو شاید آگے دیگر آیات کے ساتھ زیادہ تناسب رکھتی ہیں، کہ یہ موت و حیات، اس میں دو موت دو حیات، پھر الیہ ترجعون، اس میں برزخی حیات ہے، اخروی حیات ہے، دنیاوی حیات ہے، اور مفید باتیں، خوبصورت باتیں علماء نے کی ہیں۔ لیکن آیا جس مطلب کو بیان کر رہی تھی وہ یہی تھا کہ موت و حیات کا یہ تسلسل جو انسان کے علم میں ہے، مشاہدے میں ہے، اس کے اندر اللہ کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا، یہ تعجب کی بات ہے۔ کیسے ممکن ہوا؟ کس غفلت میں ڈوب گیا؟ کون سی آفت بلا انسان پر نازل ہوئی ہے کہ اللہ کو بھول گیا، اس اللہ کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ اب پھر تسلسل آگے ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ یہ بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد وعلیہ